ہاتھ ملایا اور مسکرانے لگے. پھر پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا، یعنی مجھ سے ملاقات فرمائی. تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا. پھر مجھ سے پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ کے لیے مسکراتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب عمل کی طرف غور کریں تو عمل تو ایسا ہے کہ ہم روزانہ کتنی دفعہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت بن جائے مگر ہو اللہ کے رضا کے لیے، نہ مال لینے کے لیے، نہ کوئی اور باطل یا بری نیت اس پہ کار فرما نہیں ہونی چاہیے، اس میں نہیں ہونی چاہیے. اب ہم ایک دوسرے کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین یہاں موجود ہیں، کون کس شہر سے، کون کس علاقے سے، بعض دوسرے ممالک سے ہیں، تو اس کا اتنا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر مل تو رہے نا یہاں پر، آج 8واں روزہ ہے، مل تو رہے. تو اگر ہم اس طرح آپس میں باہمی مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں تو کیا بات ہے مدینے کی. مسکرانا یہ مسلمان کے لیے یہ کار ثواب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس عمل کی اہمیت کو سمجھیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے اور نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. اب یہ دونوں کام یہاں کرنے کے بھرپور مواقع ہمارے پاس موجود ہیں. ہم یہاں رہ کر مسکرا کر اللہ کی رضا کے لیے آپس سے ملاقات کر سکتے ہیں. اب مطلب یہ کہ تھوڑا حرص ہو، لالچ ہو، میں اس سے بھی ملوں، میں اس سے بھی ملوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان. اور ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے روز مومن کی شفاعت کرے گا. تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے مراسم، اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور دل آزاریوں سے بچنا چاہیے. تو ہے کوئی نیت کرنے والا کہ میں انشاءاللہ مسکرا کر ہاتھ ملاؤں گا؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ابھی تھوڑا ٹائم ہے، ہاتھ اٹھانے میں شاید ہو سکتا ہے کہ مشقت ہوگی، میں بھی اٹھا لیتا ہوں. مسکرائیں گے؟ کہکا نہیں نا، کہکا نہیں لگانا، لافنگ جس کو بولتے ہیں، کہکا نہیں لگانا، مسکرانا ہے. تبسم، آج جیسا بھی آپ کے ہونٹوں پر جو ہے نا یہ تبسم، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو انشاءاللہ یہ مسکرانا جو ہے نا یہ آپ کو بڑا ملنسار بنائے گا. اور ایسا ملنے کا انداز ہونا چاہیے کہ جو آپ سے ایک بار ملے نا دوبارہ اس کا ملنے کا جی چاہے. اور وہ کا اس میں ماشاءاللہ ایک سے ایک ذمہ داران اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہوں گے، پرانے سینئر اور پرانے اسلامی بھائی بھی ہوں گے. ان کا تعارف بھی ہوتا ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے 20 سال سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، یہ ہمارے 15 سال سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب جس سے بیچارے کو 15 دن ہوئے ہوں گے نا، یہ دیکھتا ہوگا 15 سال اس کو تو کیا کیا آتا ہوگا. اب وہ ملے ہی مسکرا کر نہیں تو بولے اس کو تو مسکرانے نہیں آیا 15 سال میں، تو میرے کو کیا 20 سال میں آئے گا. مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے ملیں، بڑے پرتپاک طریقے سے ملیں.
ہاتھ کو تھوڑا سا یوں اچھے انداز سے یوں اوپر سے نہیں، اگلا بولے احسان کر رہا ہے، ایسا نہیں، بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا آئیو وہ تو تھوڑا مزیدار، روزے میں بھی نکلے گا سلام انشاءاللہ، سامنے والا بھی یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ سامنے والا بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سرکار پر درود پاک پڑھے۔ یہ بھی ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس میں بھی مغفرت کی بشارتیں ہیں، اس طرح کے روایتوں میں مضامین موجود ہیں۔ تو خالی ہاتھ ملانا ہے نا، مصافحہ کرنا، یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے، اور سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں، ہزاروں اسلام بھائی موجود ہیں، سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں، خواہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہم تو صرف جان پہچان والے کو بھی سلام اتنا نہیں کرتے۔ ارے بھائی منہ سے سلام نکال دو، کیا حرج ہے؟ نیکیاں کمائیں، السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، پھر خندہ پیشانی سے گرم جوشی کے ساتھ اچھے پرتپاک طریقے سے ملیں، انشاءاللہ ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں، برکت ہی برکت۔ پھر سامنے والے کا دل خوش ہوتا ہے یار، اس کی دل جوئی ہوتی ہے۔ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ یا عموماً کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے کے بعد طبیعت سیٹ نہیں ہوتی۔ ارے بھائی روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، روزہ خود عبادت ہے، جو بد قریب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ یہاں تک پہنچا دیا، اللہ افطار کی سعادت بھی نصیب کر دے۔ وہ ایک گھڑیاں ہیں، یہ تو غصے کی اور منہ چڑھانے کی گھڑیاں تھوڑی ہوتی ہیں، دعا کی گھڑیاں ہیں، عبادت کی گھڑیاں ہیں۔ ابھی بھی آپ جیسے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو واقعی وہ تمنا ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے، تمنا ہے کہ جب افطار کا وقت ہو نا، دعا کا وقت، تب اسی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ مگر واللہ علم جیسے جیسے مدنی مذاکرہ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، آہستہ 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 آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں، نہ اٹھیں، یہ گھڑیاں ہیں بیٹھنے کی، مسجد کے اندر ہی رہیں، بلکہ اب اگر گرمی کم بھی ہو جائے نا تب بھی مسجد کے اندر ہی رہیں۔ جب مسجد کے اندر رہنا یہ ہمیں زیادہ قبر کی گرمی سے بچائے گا، مسجد کے اندر رہنا یہ ہمیں زیادہ محشر کی گرمی سے بچائے گا انشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائے وہ قبول فرما لے۔ تو مسجد کے اندر رہنے کی عادت رکھیں، اور جیسے جیسے افطار کی گھڑیاں آ رہی ہیں نا، مغرب کا وقت کریں، ابھی جیسے نیت تو کر رہے ہیں، نہیں کی تو کہ مغرب کا انتظار کروں گا، جس کی نیت بنتی ہے یہ بھی بنا لے کہ انشاءاللہ مغرب کی اذان تک میں انشاءاللہ بیٹھوں گا۔ کوئی آج ایسا ہو جائے تو، اور پچھلی روٹین تھوڑی آگے پیچھے کریں، اچھا 6:45 ہو گئے، ابھی اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، گھڑی دیکھ کر اٹھتے ہیں یار۔ ایسا تھوڑی ضروری کہ آپ کا وضو ٹوٹی گیا ہو، نہیں، اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کے حوالے سے امیر سنت نے تاکید فرما، کسی کو استنجا کی سخت حاجت ہے یا کوئی واقعی حاجت ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو حاجت نہیں ہوتی۔ ایسے اہم ترین موقع پر ہماری نفس کی یہ شرارت لگتی ہے جو ہمیں اٹھا دیتی ہے، تو یہ اٹھنے کا وقت نہیں ہے، بیٹھے رہیں گے۔ ہے کوئی نیت بنتی ہے، پکی نیت، ایسی دل والی نیت کہ نہیں بس یہ میں بیٹھا رہوں گا، نہیں سب کی نہیں بن رہی، بنا لو یار، آج تو آج بنا کر دیکھے کہ چلو یہ بولتا ہے، آج بیٹھ جاتے ہیں، اس کی بات رکھ لیتے ہیں۔ کوئی اب تھوڑا ہمت کرو، ہاتھ اٹھا لو یار، اگر نیت بنتی ہے تو۔ اچھا یوں لبیک بھی نکل رہی ہے، صحیح نکلے گی لبیک؟ چلو میرے ساتھ ایک نعرہ لگا لو، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رکبے داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ،
شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو نیت کریں انشاءاللہ دعائے افطار تک میں یہیں، مغرب کی نماز بھی یہیں انشاءاللہ عز و جل میری شرکت رہے گی، مغرب کی نماز بھی جماعت سے نماز پڑھوں گا، کالی پٹی پر صف پر بیٹھا رہوں گا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی قریب آ جائے یوں گھس جائے، آتے ہیں تو مسکرا کر اس کو جگہ دے دیں، یہ نہیں جھٹکا وٹکا نہیں مارنا اس کو، بس ثواب کمائے، ثواب کمائے، ثواب کمائے، ثواب کمائے۔ کوئی یوں آ بھی جائے نا، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، دل ہی دل میں بات بھی نہ کریں، مسکرا کر دیکھ لیں۔ آپ نے بولا نہیں یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے مجھے دبایا، اس نے میرے کو دھکا دیا، معاف کر دو، معاف کرنا اختیار کرو، معافی سے نوازتے رہیں، ہر ایک کو معاف کرتے رہیں۔ ہماری اتنی غلطیاں ہیں زندگی میں، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، بس اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ مسکرا کر مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملن ساری سے ملیں گے، اور انشاءاللہ غروب آفتاب تک نہیں اٹھیں گے، بلکہ مغرب کی نماز یہیں جماعت سے ادا کرنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا لوگوں کو خندہ پیشانی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، ماشاءاللہ، ثواب ہی ثواب، واہ۔ اب مزید سنیے، دو مسلمانوں کا وقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا یہ سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دو مسلمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ 100 میں سے 90، اللہ اللہ اللہ، کتنی اہمیت ہے پرتپاک اور اچھے طریقے سے ملنے پر۔ 100 رحمتوں میں سے 90 وہ لے جاتا ہے جو زیادہ پرتپاک طریقے سے، زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا، خیریت پوچھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی پوچھی جاتی ہے، نیت بس بنا لیں سلام، پھر اس کے بعد نیت کریں کہ میں خیریت پوچھ رہا ہوں، میں پرتپاک طریقے سے مل رہا ہوں۔ ایک آپ بولے یار ایک دن، اس دن تو پوچھا تھا یار 3 دن پہلے، تو 3 دن پہلے پوچھا کیا ہوا کر، ایک بار پھر پوچھ لو، پھر پوچھ لو۔ دن میں 2 دفعہ بھی پوچھیں گے تو اس کو برا تھوڑی لگے گا۔ بس رخا انداز نہیں رکھنا، بے رخی والا انداز نہیں رکھنا، رخا انداز نہیں رکھنا۔ یہی عادتیں یہاں سے سیکھ کر جانا ہے، سیکھ کر اسے اپنے گھر میں بھی اور اپنے محلے میں بھی اور اپنے محلے کی مسجد میں بھی مسلمانوں میں اس انداز کو عام کرنا ہے۔ آپ میں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو علاقے کے اندر نہ اس طرح کرتا ہو سکتا ہے گھر میں ایسا نہ کرتا ہو۔ اب جا کر جب یہ کرے گا تو تھوڑی حیرت ہوگی، گھر والوں کو بولیں گے کیا ہو گیا اس کو، یہ ایسا تو نہیں تھا، تو آپ بول دینا ہمیں ایسا نہیں تھا، پھر کیا ہو گیا کہہ دینا مجھے دعوت اسلامی نے بدل دیا ہے، مجھے ملنے کا پیارا پیارا سنت و برا انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کرے کہ ایسا انداز آ جائے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں اس طرح کا ماحول بنا ہوا نہیں ہے، بنا لیں ایسا ماحول، اللہ کرے مدنی ماحول ہمارا گلی گلی محلے محلے میں بنا ہوا ہو، ہمارے ایک ہاتھ ملاتے ہیں، ارے بھائی کیا کر 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرے،
سنت کے مطابق مصافحہ کریں، مسکرا کر ہاتھ ملائیں، درود پاک پڑھیں، ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یغفر اللہ لنا ولکم، خیریت دریافت کریں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ اتنا پیارا انداز اگر ہمارے گلی محلوں میں آ جائے تو محبتیں نہ عام ہو جائے، لڑائی جھگڑوں سے نجات نہ مل جائے۔ اچھا اب یہ کریں گے سب کے ساتھ؟ اگر کریں گے تو اپنے سکے بھائی سے نہیں کریں گے، سکے بھائی کے ساتھ کون کریں گے؟ اتنا مسکرا کے سکے بھائی سے مل رہا ہے، دن رات کھاتا پیتا ساتھ رہتا ہے، تو اس کا زیادہ حق نہیں بنتا؟ والد صاحب سے ایسے نہیں ملیں گے؟ یعنی جس سے روز ملتے ہیں اس سے ایسے نہیں ملیں گے، اور جس سے کبھی کبھی ملاقات دی تو وہ تو ویسے ہی اندر سے ہو رہے اتنے دنوں کے بعد ملے۔ اب بھائی سے صلہ رحمی کی نیت بھی کرے، اس کا دل خوش کرنے کی نیت کرے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ بھائی سے بھی ملیں گے نا ایسے؟ نہ لگتا ہے سب کی نیت ہے ہی نہیں، لگتا ہے بھائی نے خراب لگا دیا۔ اگر بھائی نے کوئی بات خراب لگا دی تو معاف کر دو یار، ابھی ابھی معاف کر دو، چھوٹا ہے تو بھی معاف کر دو، بڑا ہے تب بھی معاف کر دو، اور نیت کریں انشاءاللہ بھائی سے جا کر بھی خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کریں گے، بلکہ انشاءاللہ بڑا بھائی ہے یا اس طرح مطلب کوئی ہے نا فتنے کا خوف نہیں ہے، جا کر گلے سے لگا لیں گے۔ وہ بولے گا ارے تیرے کیا ہوگا؟ نہیں بھائی بس آج تک جو بھی ہوا نا معاف کر دینا۔ وہ بھی بولے گا یار یہ ایسا ہو جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں جا کر، میرے کو بھی لے جا، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں۔ اس کو وہی ہے، آنے والے سال انشاءاللہ ماہ رمضان کے پورے اعتکاف کی نیت کروا لیں گے کہ میں بھی آؤں گا تو آپ بھی آنا، اور مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات اور عمل، ایسا مدنی ماحول بن جائے یار، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اس طرح والد صاحب سے جا کر خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملیں، بلکہ میں تو مشورہ یہ دوں گا آپ کو، جب بھی والد صاحب سے ہاتھ ملائیں، مشورہ دے رہا ہوں، جب بھی والد صاحب سے ہاتھ ملائیں نا، والد صاحب کی دست بوسی کریں۔ کوئی مدینہ مدینہ والد صاحب کا ہاتھ چکنے میں کیا حرج ہے؟ جب بھی والد صاحب سے ملیں۔ اب کون سا والد صاحب سے دن میں اپنے 100 دفعہ ملتے ہیں یار؟ کوئی دن میں 1 آدھ دفعہ ملتا ہوگا، کوئی 2 دفعہ ملے گا، تو کوئی الگ رہتے ہوں گے تو کوئی ہفتے میں یا 2-4 دفعہ مل لیں گے، ہفتے میں کوئی 1 دفعہ ملے گا۔ جب بھی ملیں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والد صاحب حیات ہیں وہ کوشش کریں کہ والد صاحب کی دست بوسی کریں گے۔ ہے کوئی جس کے والد صاحب حیات ہے وہ نیت کرے، دل سے نیت کرے، میں ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، والد صاحب کی دل جوئی کے لیے ان کا دل خوش کروں گا، اور میں انشاءاللہ ان سے جب بھی ہاتھ ملاؤں گا میں اپنے والد صاحب کی دست بوسی کروں گا۔ کون کون؟ ماشاءاللہ۔ اچھا امی کی کون دست بوسی کرے گا؟ امی کی بھی دست بوسی کرنی ہے۔ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں، دن میں 10 دفعہ ملے، 10 دفعہ دست بوسی کرے، کیا حرج ہے؟ والدین کا حق ہے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یوں آپس میں ملن ساری سے ساتھ ملنا ہے۔ سلام کیسے کریں گے؟ تو گرم جوشی کے ساتھ تھوڑا سلام کا نکالے تو صحیح آواز، نہیں جیسے پتہ تو چلے کہ بولتے ہوئے بھی مسکراہٹ رہتی ہے کہ نہیں، یا تو میں بولوں گا یا میں مسکراؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بولتے اب میں بھی تو بول رہا ہوں نا، بولتے بولتے میرے ہونٹوں پر بھی تو مسکراہٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو الفاظ کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی رہ سکتی ہے، تو ذرا مسکراتے ہوئے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکراتے، سارے مسکرا نہیں رہے ہیں، لگتا ہے مسکرانے کا بھی ہلکا لگانا پڑے گا۔ تبسم کیا کریں گے؟ مسکرانا، انشاءاللہ مسکرانا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی مطلب باطل نیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہونی چاہیے، نہ مال لینا ہے اس سے، نہ اس سے اپنوں کو عزت کمانی ہے، بس میں ایسا ملوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جب میں سے جدا ہوں تو میرا رب میری بخشش فرما دے۔ آئے آئے مدینہ مدینہ ہو جائے، کریں گے تو ذرا آپ دوہرا دیں اچھی طرح۔ وہ پیچھے والے پتہ نہیں دوہرا رہے نہیں دوہرا رہے، کونے والے، سامنے والوں میں تو تھوڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، چلے دوہرائیں مسکراتے مجھے۔
اچھا چلے کام کرتے ہیں, دائیں بائیں والوں سے کریں, آپس میں کریں, کرے کوئی حرج نہیں. کونے والے او پیچھے والے, ہاں مدنی چینل والے بھی, اگر آپ کے یہاں بھی کوئی ایسا ماحول بنا ہوا تو آپ بھی کر لیں. امی بیٹی کو بھی زور سے کہتے بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بیٹی امی کو کہتے, کچن میں کھڑے کھڑے کہتے. اچھا حضور یہ اوبی وین والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہ اچھا, شیرہ والا گیٹ والے, پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء والے, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اماد بھائی ان کو بھی ملا دو, ہاں ان کو بھی اجازت دے دو. آپ اجازت دے دیں بھائی, آپ کو ایک دوسرے کی اجازت دے کہ اب ان کو فیضان مدینہ والے دکھاؤ یہ کیسے کر رہے ہیں. آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نا, دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ذرا ملے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے مسکرا کر. پیچھے والوں کو بھی, میرے پیچھے والوں کو بھی اجازت دے دیں. ہمیں پیچھے والے دکھائیں جو نگران شورا کے پیچھے ہیں اسلام بھائی, ان کو بھی ایک دوسرے سے ملاقات کروائیں, مسکرا. پیچھے والے بھی مل رہے ہیں, آگے والے بھی مل رہے ہیں, اور دکھائیں گے پین ہوتے ہوئے دکھائیں. ہمارے شہزادہ حضور بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. یہ شیخو پورا والے اپنا کیا کہتے ہیں, شیرہ والا گیٹ والے, پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء والے مل رہے ہیں, تو یہ بھی دکھائیں ان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز آندھی میں خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں, اور ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اوپر مائک آن کر دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ایک سوال دکھا رہے ہیں. انسان کے لیے گھر بھی ایک نعمت ہے, مگر جب اس گھر سے باہر نکلے تو اس کی کیا دعا ہے؟ کیا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے؟ نیز امیر اہل سنت یہ بھی ارشاد فرما دے اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اب کس کو سلام کرے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود السلام, پیج نمبر 4, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 14. بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے, اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 8ویں نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ
اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوال ہوا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے کے تعلق سے. پہلے تو یہ کہ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ ذہن میں رکھے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ تعالی کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے سیدھے راستے پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یعنی اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں، اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا. یہ دعائیں گھر سے نکلے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے دکان سے نکلیں جہاں کاروبار کرتے ہیں یا جو آپ کا دفتر ہے اس سے نکلے تب بھی یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں آنے جانے کی. اب مثلاً گھر میں داخل ہوئے اور یہ دعائیں پڑھی ہیں تو اس دعا پڑھنے کے بعد یعنی وہ پہلی دعا پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، یہ لکھا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے. انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہے تب بھی یہ عمل ضرور کر لیں کہ گھر والوں کو سلام کریں، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں اور اس کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلا باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے. اگر ایسے مکان اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہے السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بھی لکھا ہے، اپنی متویہ حنفیوں کے بہت بڑے پیشوا تھے، شرح شفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ گھروں میں روح مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتی ہے، لہذا ان کو سلام عرض کرے. السلام علیکہ ایہا النبی عرض کرے خالی گھر میں. سب پچھلے جتنے بزرگان تھے نا سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے الحمدللہ، اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 آڈیو کالز. فخر بول رہا ہوں ملتان سے. روزے میں اگر الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کھول لینا چاہیے پھر؟ امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، روزے میں بلغم کی کے ہوئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مزید جان پوچھ کر کے کرنا کیسا ہے؟ روزے میں خود بخود قے آئی چاہے جتنی بھی آئی، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اب اگر خود ہاتھ ڈال کے کی قصدن کی روزے میں، تو اگر منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. اس میں بھی اگر بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، منہ بھر کس کو کہتے ہیں؟ منہ بھر اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ بلا تکلف نہ روکی جا سکے. جیسے چھو لگا، یوں کر کے آئی نا کہ، تو اب یوں کر کے روک لی، تو یہ تکلف سے روکا نا، تو یہ منہ بھر ہے. اور اگر بلا تکلف سے تھوڑا سا بعض اوقات وہ آتی ہے، وہ تھوڑی سی آتی ہے، وہ تو اس میں روزہ نہیں. اگر قصدن بھی کی ہے ایسی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی تفصیلات فیضان سنت اوپر سے پیج نمبر 215 احکام روزہ میں ہے. کرم یا رب کے 7 حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں 7 پیرے. نمبر 1، روزے میں خود بخود کتنی قے یعنی الٹی ہو جائے، وومیٹنگ ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. 4، اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 5، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. نمبر 6، منہ پر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 7، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر قے کی تعریف. منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے 5 احکام شرعی. نمبر 1، وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کے کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا، پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 3، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے. نمبر 4، بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے. سرخ مانے ریڈ، لال. وضو ٹوٹ گیا اور اگر تھوک زیادہ ہے اور یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا. اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مستقل ہے وہ زرد یعنی پیلی، یلو ہوگی. نمبر 5، اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ضروری ہدایت، منہ بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے. اس کا کوئی چھینٹا کپڑے جس پر نہ گرنے پائے اس کی احتیاط فرمائیے. آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک قے لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں.
اللہ رب العزت ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الغیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، شیرہ والا گیٹ پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء میں او بی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر شریک عاشقان رسول، نیٹ کے ذریعے گریس میں موجود عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، معاہدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ہیں، میرا کہتے ہیں اقبال کورنگی ہیں، نوید اقبال، باب المدینہ کراچی، میں نے قرآن کریم کے ایک دن میں 6 پارے پڑھ لیے ہیں. میرے دوست نے کہا ہے کہ 7 سے زیادہ پارے نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ درست ہے؟ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 551 551 مسئلہ نمبر 48. 3 دن سے کم میں قرآن کا ختم خلاف اولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں. یہ بھی مطلق نہیں باپائی نہیں، یہ بھی جو اسلاف جن کی قرآن پہ گہری نظر ہوتی تھی، جو سمجھ کے پڑھتے تھے، جیسے کئی بزرگوں کا ہے کہ ایک دن میں کئی قرآن پاک ختم کرتے تھے، تو وہ اللہ کی ان پر عنایتیں تھیں، وہ اس سے مستثنا ہیں. مستثنا یعنی جدا ہیں اس سے. یعنی جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے تو ایک دن میں 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. عذر کرامت نہ جانے کتنے قرآن کریم پڑھتے تھے. امام اعظم 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے. تو یہ حضرات سمجھ کر کرتے تھے، قرآن کریم یہ سمجھتے تھے. اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو وہ 3 دن میں ختم نہ کریں بلکہ زیادہ وقت لگائیں. 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں. اور اب جس نے 6 پارے پڑھے تو وہ تو 3 دن کا تو اس کو تو زیادہ لگیں گے، 5 دن لگیں گے ختم کرنے میں. تو یہ حدیث شریف 3 دن سے کم والوں کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اچھا پھر بھی اگر کسی نے بغیر سمجھے پڑھ بھی لیا 3 دن میں یا 1 دن میں، تو یہ گناہگار اس کو نہیں کہیں گے، خلاف اولا، بہتر نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہاں پر میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بھی ساتھ ہو تو ہم جیسے سمجھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ میں آ بھی جائے. لیکن یہاں نارملی لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ درست ہی پڑھ رہے ہیں اور یہاں بظاہر سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تلاوت کرنا اور تلاوت کی فضیلت حاصل کرنا ہے، اور اگر ایسا شخص 1 دن کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی ممانعت ہوگی؟ گناہگار نہیں ہے، خلاف اولا حدیث شریف میں فرمایا گیا نا. اچھا مسئلہ اس کا، ہاں اچھا. حدیث پاک میں تو منع کیا گیا نا، 3 دن سے کم میں پڑھا، اس نے سمجھا نہیں. ہاں کیونکہ اس نے سمجھا نہیں، تو یہ 3 دن میں جس نے سمجھا نہیں نا اس کے لیے. تو اب اگر جو بعض لوگ 1 قرآن کریم پورے رمضان میں ختم کرتے ہیں جی، کوئی 2 کرتا ہوگا، کوئی 3 کرتا ہوگا پورے مہینے میں، تو ان کے لیے تو یہ روایت میں 3 دن کا ہی تصریح ہے. تو پھر بھی ان کو بھی پڑھنا گناہ نہیں ہے، جو 1 دن میں پڑھتا بغیر سمجھے ثواب بھی ملے گا. بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا فائدہ جب سمجھا نہیں تو نماز میں ہم جو قرآن پڑھتے وہ بھی تو نہیں سمجھتے، تو کیا فائدہ، نماز چھوڑ دیں گے. نماز بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ سمجھنا بھی سیکھنا چاہیے، ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس صراط الجنان ہے، کنز الایمان ہے، نور العرفان ہے. تو یہ پڑھیں اور اس کو بھی سمجھیں اور تلاوت بھی کریں. تو اگر کوئی نہیں پڑھتا ترجمہ وغیرہ تب بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پڑھ کر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہ پڑھے، بلکہ اس کو یہی ترغیب ہے کہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. اللہ کا نام لیں، قرآن کھولیں، پڑھیں اس کو.
यूं अगर इन पर हम सख्ती करेंगे तो ज़रा फिर ये कलाम मजीद पढ़ना भी छोड़ देंगे, अल्लाह का नाम लेना ही छोड़ देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। इस्लामी बहन का सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि निकाह सिर्फ खूनी रिश्तों की मौजूदगी में ही होना ज़रूरी है? दो मुसलमान कोई भी हो, दो मर्द मुसलमान या एक मर्द दो मुसलमान औरतें, ये गवाह हों, गवाह में ये है, खूनी रिश्ता शर्त नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहते हैं अगर हम अपने रिश्तेदारों से नाराज़गी ख़त्म करने के लिए पहले कदम उठाएं, वो फिर भी राज़ी ना हों, दूरी बना कर रखें, तो हम कोशिश जारी रखें या ख़त्म कर दें? हम पर तो गुनाह नहीं होगा। पहले जिसने सलाम किया और सामने वाले ने जवाब ना दिया तो ये पहले सलाम करने वाला बरी हो गया, अब ये गुनाहगार नहीं है। तो फिर भी अगर सच्चे दिल से कोशिश करते रहें तो मरते दम भी कोशिश करते रहें तो मुमानत तो नहीं है इसके, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा। कभी तो उसको उनके दिल में आ ही जाएगा कि चलो अब सुलह कर ही लेते हैं। सुलह के लिए तो पेशरफ्त भी हो और कोशिश जारी होनी चाहिए, ज़रूरतन सोर्स भी लगानी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नज़ीर अहमद का सवाल है, अगर किसी की ज़बान पर छाले हों और वो दवाई वगैरह लगा ले तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? अगर हल्क से नीचे उतर गई दवाई फिर तो रोज़ा टूटेगा। तो ये लगाने में तो लगानी नहीं चाहिए, तो है उतरने का तो इम्कान पूरा है। तो इसका कोई ना कोई टेस्ट होता है दवा का, तो वो हल्क के नीचे महसूस होने का पूरा इम्कान है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। अकबर रज़ा कहते हैं दिल ही दिल में किसी को बुरा भला कहने से भी क्या गुनाह मिलता है? ज़रा जहन बना लेंगे कि कोई बुरा है और वो बुरा नहीं है, कोई ज़ाहिरी करीना नहीं है, तो ये भी तो बुराई है, बदगुमानी तो दिल ही में तो होती है ना, बदगुमानी दिल में होती है। मौलिकात जैसे होते हैं, दिल के कई गुनाह है, तकब्बुर भी दिल में ही होता है, रियाकारी भी दिल में होती है। तो दिल के अपने गुनाह होते हैं, ज़बान के अपने गुनाह होते हैं, बास दोनों के गुनाह होते हैं। तो मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। ज़ुन्नुल मुमिन खैरा, ज़ुन्नुल मुमिनून खैरा, मोमिनों के बारे में, मुसलमानों के बारे में जी, ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, मुसलमानों के बारे में अच्छा गुमान रखो, अच्छा ख्याल रखो, अच्छी सोच रखो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। शफीक अहमद हैं, कहते क्या ऐसी नात या हम्द सुनना जायज़ है जिसमें मौसीकी हो? ना, जायज़ नहीं है। औरतें तरावी घर ही में पढ़ती हैं तो तरावी में तीन बार सूरह इखलास पढ़ती हैं, क्योंकि कुरान पाक नहीं आता, तो क्या तरावी हो जाएगी? अगर नहीं तो फिर क्या किया जाए? हो जाएगी, 3 बार पढ़े, अगर एक बार पढ़ती है तब भी हो जाएगी। सूरह इखलास 3 के बजाय अगर एक बार पढ़े हर रकात में सूरह फातिहा के बाद, तब भी तरावी हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुहेल अखलाक हैं, कहते हैं बगैर उस्ताद के बुखारी शरीफ का मुताला करना कैसा? मुताला करने को तो कोई भी नाजायज नहीं कहेगा, अलबत्ता है कि तर्जमा या अहादीस के तर्जमे बगैर तफसीर और तशरीह के पढ़ना नहीं मुनासिब गैर उलमा के लिए।
جو علماء جن کی نظر ہوتی ہے نا شرح پر تفسیر پر، ان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. عوام کے لیے کئی آیات مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہری ترجمہ ہم کچھ اور ہی سمجھیں گے، لیکن جب تفسیر دیکھیں گے تو وہ کھل جائے گا معاملہ کہ نہیں یہاں مراد یہ ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے نا صرف، تو اس میں کئی جگہ کنفیوژن ہوتا ہے ہم جیسوں کے لیے جو علم نہیں رکھتے، تو اس لیے اس کی شرح ساتھ ہو تو بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نے استاد شرط نہیں ہے، اگر کسی اچھے عالم کی شرح لکھی ہوئی ہے، سنی عالم کی، تو وہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں بغیر استاد کے تو کوئی حرج نہیں. اردو آتی ہے آپ کو، مثال کے طور پر اردو میں ہے شرح نزہۃ القاری شریف مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور حضرت مولانا غلام رسول رضوی سردار آباد والے تفہیم البخاری، وہ پھر مفتی ہاشم خان دامت برکاتہ العالیہ نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے. ہاں تو ایسے سنی علماء عاشقان رسول علماء کی اگر شروحات پڑھتے ہیں تو اچھا پڑھنا چاہیے، علم بڑھتا ہے اس سے. مرآت المناجیح یہ مشکات شریف کی شرح ہے مفتی احمد یار خان صاحب کی، تو جس کے حوالے آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ پڑھنی چاہیے، تو سینہ کشادہ ہوگا، اس سے سینہ مدینہ بنے گا انشاءاللہ، علم کا خزینہ بنے گا. ماشاءاللہ ہمارا جو شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ، انہوں نے ریاض الصالحین کی جو شروحات کا کام شروع کیا ہے، تو فیضان ریاض الصالحین یہ اس کا بھی مطالعہ جاری رکھیں انشاءاللہ. کئی حدیثیں ہیں، ابھی ایک ہی دو جلدیں چھپ چکی ہیں، تو اس میں بہت پیاری پیاری حدیث کی شروحات بھی ہیں، اس میں حکایات بھی ملیں گی. منتخب حدیثیں یہ بہت میں نے واقعی بہت معلوماتی کتاب ہے، اور لکھنے والا بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کی اگر سیرت پڑھے نا تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مدنی انعام نمبر 3 میں تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بھی لکھا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اور سوال کر لیجیے. محمد بلال رضا تاری، درجہ سادسہ، جامعہ المدینہ اسلام آباد، فضائل مہر علی. ارشاد فرمائیے کہ مطالعے کا صحیح وقت کون سا ہے، کس وقت مطالعہ کیا جائے تو بہتر ہوگا؟ صبح کا وقت لکھا ہے، صبح کے وقت آدمی کا ذہن جو ہے نا یہ کافی یعنی کہ فریش ہوتا ہے. اب جب کہ ظاہر رات آرام کیا ہو، اب رات بھر جاگا ہو تو صبح تو پھر بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، مطالعہ کیا سمجھ میں آئے گا. اب بعض ایسے ہوتے ہیں دبنگ قسم کے جو رات جاگ کر بھی وہ دن کو بھی فریش ہوتے ہیں، پورا دن رات جاگ لیتے ہیں. لیکن یہ جنرل بات ہے کہ نہیں جاگ سکتا آدمی رات بھر کے بعد، دن کو پھر وہ فریش رہنا اس کا مشکل ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اپنے کام کے تعلق سے، اور خادم کا سوال کیا. یہ ہے سونے کے وقت کی، انہوں نے بولا نماز کے وقت. بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 541 541 حدیث نمبر 7 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ہر نماز کے بعد 33 یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہے،
کہ یہ کل 99 یعنی 99 ہوئے، اور یہ کلمہ کہہ کر پورے 100 کر لے، یہ کلمہ کہہ کر 100 پورے کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی، اگرچہ دریا کے جھاگ کی مثل ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد حسان اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عوام و خواص کے روزے میں فرق ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ 3 قسمیں لکھی ہیں، عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ فیضان رمضان میں۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور مرد و عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں پرائیویٹ، اس طرح کے معاملات سے بچے، اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھے، جیسے غیبت، چغلی، ان سب سے بچا کر رکھے۔ اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو، تو یہ اخص الخواص، خاصوں کے بھی خاص کا روزہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے میں چینی منہ میں رکھنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر چینی رکھی اور گھل کر حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکھنی چاہیے؟ نہیں۔ میرا نام عثمان ہے، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں MBBS کا طالب علم ہوں۔ جیسا کہ دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں والدین کے ہاتھوں چومنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اسی طرح دوسرے بہت سے مدنی کام کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، تو ہمیں پہلے سے اس کی عادت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کام کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ہم اپنے ہچکچاہٹ کو کس طرح دور کریں؟ اس کی ہچکچاہٹ کو دور کرنے کا طریقہ یہ کام بکثرت کرے۔ ایک بار ہاتھ پیر چومنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو دن میں 2-4 بار 5 بار کر لیا کریں، تو جلدی ہچکچاہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، روزہ دار اگر بھولے سے کچھ کھا رہا ہو تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو یاد دلا دیں؟ اور اگر اس نے کچھ بھولے سے کھا لیا تو روزے کا اب کیا حکم ہے؟ اس کی تفصیل یہ کہ روزے میں کچھ بھول کر کسی نے کھا لیا، پی لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اب اگر جوان کھا رہا ہے نا، طاقتور جوان ہو یا بڑی عمر کا ہو، ہے طاقتور کہ یہ کھا رہا ہے، تب تو جس کو معلوم ہے کہ یہ روزہ دار ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے کہ یاد دلا دے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اچھا، اور اگر وہ کمزور ہے، بوڑھا، ضعیف، ایسا کمزور ہے کہ یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا اور یہ بھول کر کھا رہا ہے، تو اس کو نہ بتائے، یہ بلک کھائے کہ بھول کر کھا رہا ہے تو اس کا روزہ تو ٹوٹے گا نہیں، اس طرح اس کو تھوڑی قوت آ جائے گی، روزہ ہو جائے گا اس کا پورا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
मेरी सवाल है, रोजे में पान खाना और सिगरेट पीना कैसा है? इससे रोजा टूट जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। कुल्ली करना कैसा? कुल्ली करना सवाल है कि रोजे में झूठ बोलना और चुगली करना कैसा है? जवाब इरशाद फरमाएं। चुगली, रोजे में झूठ और चुगली वैसे ही गुनाह के काम है रोजे में, और इसकी सख्ती बढ़ जाएगी और रोजे की नूरानियत जाती रहेगी, रोजा मकरूह हो जाएगा। रोजे में ऐसा करना मकरूह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।